لیکن پہلے بہت چھالے تھے اس کے پیروں میں اور وہ اصولوں پہ چلا ہوگا. کبھی کسی کو پیسے ادھار دے کے بھی دیکھیں اور کسی سے ادھار لے کے بھی چلو دیکھ لیں, کبھی رویے دیکھیں, پرسنس کو پہچانیں. بڑے بڑے شاندار قسم کے رخ آپ کے سامنے آئیں گے. نہ کسی شخص کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ٹچ کرے, پھر آپ ایک سپر سیچوریٹڈ لیول پہ پہنچ جاتے ہو. وہ چائے پیتے نا, کیا کرتے ہیں, میٹھا روک کے پتی ٹھوک کے. زندگی میں بھی نا ذرا سا میٹھا جو ہے نا بھائی جان, ذرا روک کے اور پتی ٹھوک کے. کوئی کسی منصب پہ گیا تو پتہ لگتا ہے ناؤز باللہ اس کا قتل ہی اس منصب کی وجہ سے ہو گیا. اپنے ایموشنز کو نا جی, چیزوں کو ذرا کہتے ہیں نا روک کے. ناظرین اکرام, ویلکم ٹو بولو نواز. مجھے میری زندگی کے اوپر نا جی میرے اساتذہ کرام کا بڑا احسان ہے. مجھے سب نے بہت شفقت دی بچپن سے لے کے آخر تک, لیکن اور مجھے سکھایا بھی بہت کچھ. کسی نے کوئی بہترین ایبسٹریکٹ لکھنا سکھایا ریسرچ پیپر کا, کسی نے بہترین ریسرچ گیپ ڈھونڈنا سکھایا, کسی نے میری املا کی غلطیاں ٹھیک کرائیں, کسی نے مجھے ABC بھی سکھائی. تو کسی نے کیا سکھایا, کسی نے کیا سکھایا, ان سب کا شکر گزار ہوں اور ان سب کا احسان مند ہوں, رہوں گا ساری زندگی. لیکن نا اپارٹ فرام دس ٹریڈیشنل اپروچ, میری زندگی میں کچھ اساتذہ کرام اور بھی ہیں, اور یہ اگر میں اس کو ڈیوائیڈڈ بائی چیزوں کو 2 کر دوں تو وہ ایک الگ دنیا ہے جس کو میں کہتا ہوں علم کی, کتاب کی, لائبریری کی, بک کی اور بک شیلف کی دنیا ہے. اور ایک دنیا نا طرح سے مختلف ہے. اچھا, میں نے دونوں سے سیکھا ہے. ادھر سے سیکھا ہے تو آج آپ سے بات کر رہا ہوں نا, اپنے اساتذہ کرام سے کچھ سیکھا ہے تو آپ سے بات کر رہا ہوں. لیکن کچھ زندگی میں نالج میں نے اور بھی لیا ہے, اور وہ میرا استاد پتہ ہے کون ہے؟ ہر وہ شخص ہے جس نے مجھے سٹیب ان دا بیک کیا ہے, میری پیٹھ میں چھرا کھوپا ہے. ہر وہ شخص ہے جس نے مجھے چیٹ کیا ہے. ہر وہ شخص ہے جس نے مجھے دھوکہ دیا ہے, میرے رستے کا کانٹا بنا ہے, میرے رستے کا کھڈا بنا ہے, جس کے اوپر سے جب میں نے اپنی زندگی کی گاڑی چلائی ہے نا جی, تو مجھے بمپس آئے اور میرا سر چھت سے جا کے لگا, مجھے انجری ہوئی ہے. آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ایک کتاب کی دنیا سے آپ سیکھتے ہیں اور لوگوں سے بات کرتے ہیں, تمیز سیکھتے ہیں, آداب سیکھتے ہیں, تہذیب سیکھتے ہیں, کلچر سیکھتے ہیں, نارم سیکھتے ہیں, ویلیوز لیتے ہیں, پریکٹسز جانتے ہیں ہر معاشرے کی کہ ہاں کیا کیا ہو رہا ہے. اور ایک وہ چیز ہے جو آپ کے اندر سے نکلتی ہے, اس چھڑی کی طرح. وہ جو بتایا جاتا ہے کہ کانٹوں والی چھڑی ہوگی, گنہگاروں کے اندر یوں ڈالی جائے گی, نکالی جائے گی اور ان کو پتہ چلے گا. دنیا میں بھی وہ چھڑیاں کئی دفعہ گزر جاتی ہیں, جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے, یا ماں چلی جاتی ہے, یا کوئی ایسا سہارا جس کے اوپر آپ بینک کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, اب وہ نہیں رہتا, وہ اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. تو کچھ ایسے چکر ہیں, کچھ ایسے دھوکے ہیں, ان سے جب آپ سیکھو گے نا جی, آہا کیا بات ہے. وہ ایک ہمارے عزیز نے اپنے فیس بک کے اوپر ایک کوٹ لگایا ہوا تھا, ریفرنس انہوں نے بھی نہیں دیا, اس کے لیے معذرت, وہ ریفرنس میرے پاس بھی نہیں ہے. اس پہ لکھا ہوا تھا, بہت چھالے تھے اس کے پیروں میں, کمبخت اصولوں پر چلا ہوگا. ناظرین, یہ جو اصولوں پہ چلنے سے جو چھالے پڑتے ہیں نا, یہ چھالے وہ ہیں جو بعد میں آپ کی زندگی پہ ایسے سونے زبردست قسم کے مرہم لگاتے ہیں کہ پھر کسی نہ چھالے کی ضرورت ہوتی ہے آپ کے قریب آنے کی, نہ کسی اللہ معاف کرے کسی تکلیف کی ضرورت ہوتی ہے, نہ کسی شخص کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ٹچ کرے. پھر آپ ایک سپر سیچوریٹڈ لیول پہ پہنچ جاتے ہو. لیکن پہلے بہت چھالے تھے اس کے پیروں میں اور وہ اصولوں پہ چلا ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس چیز کو فالو کریں اور دیکھیں کہ آپ کی زندگی کے جو پریکٹیکل لیسنز ہیں نا, وہ آپ کے موروثی ٹیچرز, خواہ وہ کتنے ہی بڑے پروفیسرز ہوں, کتنے ہی عظیم الشان لوگ, اور وہ ہیں بھی صحیح یار, وہ آپ کے اساتذہ کرام ہیں, ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے, ان کا تو کمپیریزن ہی نہیں ہے. لیکن جو
فراڈ کے بعد آپ سیکھو گے، کسی سے جھگڑا کرنے کے بعد آپ سیکھو گے، کسی غلط بندے کی صحبت میں پڑ جانے کے بعد جو آپ سیکھو گے، کسی کے پاس آپ اپنا کوئی پیسہ پھنسا کے سیکھو گے، اپنی غلطی سے جب آپ سیکھو گے، تو یہ جو سیلف لرننگ ہے نا جی، یہ آپ کو ایک آپ کی عقل کو، آپ کی ذات، عقل تو خیر کبھی سپر سیچوریٹڈ ہو نہیں سکتی، آپ روزانہ سیکھ رہے ہوتے ہو، لیکن آپ کی عقل کو، آپ کے فہم کو اس لیول پہ لے جائے گی کہ اب آپ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ کم از کم وہ غلطی نہیں کریں گے، اور جب آپ غلطیوں پہ غلطیاں کرتے ہیں تو اصل میں آپ بہتری کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ میں پھر سے کہوں گا، میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ بات کی تھی کہ بڑا بدقسمت انسان ہوتا ہے وہ کہ ایک دفعہ جب وہ غلطی اور وہ دھوکہ اور وہ پرسن کو وہ پہچان لیتا ہے، اب ہی از اگین ولنگ ٹو ٹیک دیٹ اگین، وہی ڈسیپشن، وہ الوژن جو اس نے پہلے لی ہے، وہ ڈسیپشن جو اس نے پہلے لی ہے، اب ہی از اگین ولنگ ٹو ٹیک دیٹ۔ تو مہربانی کر کے، جیسے میں ابھی بتا رہا تھا کہ وہ بندہ بڑا بدقسمت ہوتا ہے کہ دوبارہ وہی فیصلہ لے اور وہ غلطی دوبارہ پھر سے کرے اور کہے میرے یہاں زخم ہو گیا، یا کہے میں نے آج پھر ڈگنا پائے گا۔ تو یہ بات میں نے پچھلی ویڈیو میں کی تھی، یہ کہانی جاننے کے لیے آپ کو پچھلی ویڈیو دیکھنی پڑے گی۔ تو اپنی قسمت کو خود بنائیں، پہچانیں اپنی چیزوں کو، اور دیکھیں کہاں پر آپ کو آپ کی ایک لرننگ ہو سکتی ہے پریکٹیکل۔ یہ کتابیں بہت پڑھی ہیں آپ نے اور پڑھتے رہیں آپ، یہ ساری زندگی پڑھنی چاہیے آپ کو، لیکن دھوکہ بھی کھایا کریں، اور کبھی کسی کو پیسے ادھار دے کے بھی دیکھیں، اور کسی سے ادھار لے کے بھی چلو دیکھ لیں، کبھی رویے دیکھیں، پرسنس کو پہچانیں، بڑے بڑے شاندار قسم کے رخ آپ کے سامنے آئیں گے۔ پیسے کسی کے پاس تھوڑے سے پھنسا کے بھی دیکھیں، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی کسی نے گاڑیوں کا کام سیکھنا ہو تو کسی بچے کو وہ ایک پرانی سی گاڑی لے دو، اسے کہو کہ یار یہ 3-4 لاکھ کی گاڑی ہے، اس کو بناؤ، پروجیکٹ کار کرو اور 5 لاکھ کے بجٹ میں تیار کر کے مارکیٹ میں لے کے اور سیل کرو۔ وہ 4-6 ماہ کے اندر ورک شاپوں میں بیٹھ کے نا بچہ خود مستری بن جاتا ہے آپ کا، اور اس کو آدھا مستری بن جاتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ جو گاڑی کی فلاں آواز ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے۔ زندگی کی گاڑی میں بھی مستری بنیں، کہیں نہ کہیں کوئی چیز کریں، کوئی چھوٹے موٹے پروجیکٹ کیا کریں، اور اگر آپ نے نہیں کیا اور آپ کے ساتھ ہو گیا تو اس میں دکھ نہ کریں، یہ چوٹ لگ گئی ہے، یہ بڑا اچھا ہو گیا ہے، یہ آپ کو بڑا کچھ سکھا کے جائے گی انشاءاللہ۔ اگر غم جو ہے نا، یہ دکھ تکلیفیں، غم، درد، اس کا کانسیپٹ ختم ہو تو خوشی کا تو احساس ہی نہ ہو، سکھ کا تو پتہ ہی نہ ہو سکھ کیا ہوتا ہے، تو یہ سکھ دکھ چلتے رہتے ہیں۔ ہاں، ایک باتوں سے بات چل رہی ہے، ایک بات کر دیتا ہوں، اپنے فیصلوں کو، جیسے میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی، اللہ پہ چھوڑنا چاہیے۔ وہ ول آف اللہ اور ول آف مین والی ویڈیو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ نا ہم بعض کا کیک کاٹ کے نا سیلیبریشن کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے یہ فلاں کام کر لیا، گھر بنا لیا، گھر لے لیا، یا نوکری ہو گئی، یا کہیں بہت ہائی قسم کی ڈگری میں داخلہ ہو گیا، یا وہ ڈگری ہو گئی، یا بلا بلا بلا۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ چیز واقعی ہی کیا ہمارے لیے اچھی ثابت ہوگی۔ سیلیبریشن کریں، ساتھ ساتھ منہ سے 10,000 دفعہ یا دل میں بولیں کہ یا اللہ یہ تیرے سپرد ہے، یہ تیرے سپرد ہے۔ میں اپنی زندگی کا بتا رہا ہوں، بہت سارے میرے ایسے فیصلے جو بظاہر آنکھ سے نظر آ رہے تھے کہ یار یہ بڑی اچھی، مبارک ہو، یہ بڑا اچھا کام ہو گیا، یا یہ بڑی اچھی چیز ہوگی، کیک کاٹو جی، یہ بڑا VIP داخلہ ہو گیا، یہ بڑی VIP ڈگری مل گئی، یہ بڑا VIP نوکری ہو گئی۔ اصل میں وہ ایک بہت بڑا، وہ پھندے والی جو میں نے بات کی تھی، وہ کہیں ایک پھندا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ساری میری ویڈیوز انٹر کنیکٹڈ ہوں گی، کہیں نہ کہیں کوئی بات مڑ کے آئے گی، آپ ساری دیکھا کریں، اس میں آپ کا بھی بھلا ہوگا اور سوسائٹی کا بھی بھلا ہوگا، ان کو شیئر بھی کیا کریں۔ آپ اوور ہو کے کسی ایک چیز کی کبھی سیلیبریشن نہ کریں، یو نیور نو کہ واٹس گونا ہیپن نیکسٹ، وہ واقعہ کیا آپ کے لیے اچھی۔ ہاں، سیلیبریشن کس چیز کی کرو؟ جہاں آپ کو ایک لانگ ڈیوریشن کا پتہ چل گیا کہ یار یہ فلاں میں نے کام کیا تھا، یس اٹ ہیز پرووڈ اٹ سیلف کہ یار یہ بہت ہی فروٹفل ثابت ہوئی ہے، اور وہ لانگ ڈیوریشن کیا ہے، 5-7 سال کے بعد جا کے آپ کہتے ہو کہ یار وہ فیصلہ بڑا اچھا تھا۔ ابھی جمعہ 4 دن ہوئے ہیں تمہاری کسی بھی چیز کو، تمہیں کیا پتہ آگے کیا نکلنا ہے؟
کوئی کسی منصب پہ گیا تو پتہ لگتا ہے ناؤز باللہ اس کا قتل ہی اس منصب کی وجہ سے ہو گیا، اور وہ شروع میں کیک کاٹ رہا تھا۔ کوئی کسی ایڈمیشن میں گیا، پتہ لگا وہ بچہ ہی یونیورسٹی میں کسی اور چکر میں لوگوں نے مار دیا بچے کو، وہ بڑا خوش تھا میرا ایڈمیشن ہو گیا۔ کسی نے ہیوی بائک خریدا اور بڑی سیلیبریشنز کی اور دوستوں کو بلا کے دعوت دی کہ دیکھو جی میں نے بائک لے لی ہے، پتہ چلا وہی اس کی موت کی سواری بن گئی۔ یو نیور نو۔ لہٰذا اپنے ایموشنز کو، میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ کریں جو بھی آپ نے اوور ویلمنگ ہو کے کرنا ہے، لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں اپنے ایموشنز کو نا جی، چیزوں کو ذرا کہتے ہیں نا روک کے، وہ چائے پیتے ہیں نا کیا کہتے ہیں، میٹھا روک کے پتی ٹھوک کے، زندگی میں بھی نا ذرا سا میٹھا جو ہے نا بھائی جان ذرا روک کے اور پتی ٹھوک کے۔ Until the next time, don't forget to like, share and subscribe my بورو نواز YouTube چینل۔ آپ سب سے ملاقات ہوتی رہے گی بھائی۔ فیس بک کے اوپر بھی اکاؤنٹ بنانا باقی ہے، انسٹا پہ بھی بنانا باقی ہے، ٹک ٹاک پہ بھی بنانا باقی ہے، اور یہ سوشل میڈیا کی لائف پہ انشاءاللہ آنا ابھی اور بھی باقی ہے، آتے رہیں گے۔ میں آپ سب کا بے تحاشا شکر گزار ہوں، مجھے 3 دن میں آپ لوگوں نے اتنا رسپانس دیا۔ میری 1-2 ویڈیوز بہت چل رہی ہیں، 350 سے 400 ویوز ہونے والے ہیں بھائی، بہت 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 شکریہ۔ 2 دن میں اتنی محبت، میں اس لائق تو نہیں تھا، آپ نے اتنی محبت دے دی، واقعی میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن آپ کا شکر گزار ہوں۔ تھینک یو سو مچ فار اپریشیشن، آپ نے مجھے بوسٹ کیا ہے، ہمت دلائی ہے کہ میں اور بھی کام کروں۔ میں کام کروں گا، اچھے اچھے ٹاپکس لے کے آؤں گا، اور بڑا بے چین ہوں اس ٹائم کے لیے کہ جب میں لائیو آؤں گا اور آپ سے اس کے میں نے نیٹ پہ چیک کیا، کچھ اکوپمنٹس ہوتے ہیں، کوئی مائک، کوئی چیزیں، کوئی آڈیو ویڈیو، کوئی چیزیں بڑی بہتر کرنی ہے، ادروائز وہ ویڈیو اپلوڈ نہیں ہوتی صحیح طرح۔ تو میں اس کا بندوبست بھی کر رہا ہوں، کس دن ٹائم ملا تو میں چکر لگاؤں گا مارکیٹ کا۔ آج کل ذرا مصروف ہوں تو وہ سامان بھی لوں گا اور پھر آپ کے ساتھ لائیو آؤں گا، اور پھر جناب 2-2.5 گھنٹے بیٹھیں گے اور خوب ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ اللہ حافظ۔